لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحرص لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین. ایک ہو جاؤ. ساری دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے شاعر مشرق ڈاکٹر ہندی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. آگے کہا کہ یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغا بھی ہو. یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغا بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. گرامی قدر معزز حاضرین، رونق اسٹیج ہمارے معطر علماء کرام و حفاظان نظام، دور دراز سے تشریف لائے ہمارے مہمانان کرام، اور یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اسلامی بھائیوں، ہدیہ سلام قبول کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ لوگوں نے جواب دیا، کچھ لوگ خاموش رہے. پتہ چلا کہ آدھے لوگ جاگے ہوئے ہیں اور آدھے خواب غفلت میں ہیں. تو جو کچھ سو رہے ہیں یا اونگ رہے ہیں ان کو جگائیے. ایک چیز ہمارے ہر دل عزیز شاعر سیمانچل جناب عبدالستار بھارتی صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگ زمین میں بیٹھ کر زمینداری دکھائیے. جو زمین پر بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ زمیندار ہیں. اور جو چوکی پر بیٹھے ہیں، واہ جی واہ، جو چوکی پہ بیٹھے ہیں وہ چوکیدار ہیں، اور جو زمین پر بیٹھے وہ بولنا پڑے گا صاحب، اگر کچھ سننا ہے تو بولنا پڑے گا. جو زمین پر بیٹھے ہیں تو وہ زمیندار ہیں، جو چوکی پہ بیٹھے ہیں وہ چوکیدار ہیں. چوکی پر بیٹھنے والے چوکیداری نبھا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ زمین پر بیٹھنے والے زمینداری نہیں نبھا رہے ہیں. کرنا کیا پڑے گا صاحب؟ تیار ہے زمینداری نبھانے کے لیے؟ تیار ہے؟ ذرا سا آگے آ جائیں، دیکھتے ہیں کتنے تیار ہیں. آ جائیے آ جائیے. الحمدللہ یہ ہمارے پیچھے دیکھیں، اگر زمیندار ہے تو آگے آ جائیے، ورنہ ہاتھ سے ہلا دیجئے کہ ہم زمینداری قبول نہیں کرتے. آ جائیے ماشاءاللہ. بھلے تمہیں کٹھا ہے تو زمین، ایک کے کٹھا ہے تو زمین، زمینداری تو ہے ہمارے پاس. اور ہمارے جو بزرگ لوگ، ہمارے ہر دل عزیز پیارے پیارے، ارے منہ ادھر کاہے کو گھما لیے بھائی؟ ہم آپ ہی سے بول رہے تھے، آپ ہی چلے گئے. آ جائیے
میں آپ کے بیچ میں کچھ پیغام لے کر آیا ہوں، اپنا سبق سنا کر میں چلا جاؤں گا۔ آپ حضرات جس عظیم ہستی کے منتظر ہیں، انشاءاللہ قریب وہ ہمارے درمیان ہوں گے اور ہم ان کا پرمغز خطاب سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں، بلکہ میں شروع شام سے ہی اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھی شاعر آئے انہوں نے اپنی شاعری کے کمالات کو مکمل طور پر ادا کیا۔ جو مقرر آئے انہوں نے خطابت کے میدان میں اپنا حق خطابت کا جو حق تھا اس کا جوہر انہوں نے دکھایا۔ جو ہمارے دیگر اور خطیب آئے، کسی نے والدین کے موضوع کا انتخاب کیا، کما حق اس پر بیان کیا، کسی نے شرک و بدعت کے موضوع کو اپنا موضوع سخن بنایا تو اس پر بھی انہوں نے پرمغز خطاب حضرات سے کیا۔ ہمارے موقر، ہمارے نوجوان عالم دین جناب مولانا وقی الرحمن صاحب آئے تو معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے اور موجودہ حالات کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے انہوں نے پرمغز پیغام آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں چاہتا ہوں چند پیغام حدیث پاک کے اس مقام سے، اس عظیم کتاب سے جس کتاب کے بارے میں ساری دنیا کے محدثین، ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے مفکرین اور ساری دنیا کے مفسرین کا اجتماع ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی البخاری، یہ قرآن عظیم کے بعد اس روئے زمین کی اگر سب سے باعزت، باعظمت اور مقام و مرتبے والی کوئی کتاب ہے جس کو مسلمان قوم عظمت سے اس کا نام لیتے ہیں، دل میں اس کو جگہ دیتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں کہ یہ بات بخاری شریف کے اندر لکھی ہے، تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں بخاری شریف حدیث کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو لکھنے کے لیے امام حدیث حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری الجوفی الیمنی نے اس کتاب کو، اس حدیث کے پیغام کو لکھنے سے قبل جس کتاب کے اندر یاد رکھیے گا 6666 حدیثیں موجود ہے۔ ایک حدیث اس کے اندر امام مسلم نے بھی نقل کیا، امام بخاری نے بھی نقل کیا۔ ہمارے استاد محترم مولانا شبیر صاحب دعوت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ وہ حدیث بخاری کے اندر 4 مقام کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی، اپنے پیارے دوست حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو قریب بلاتے ہیں، اپنے بغل میں بٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے، اے میرے صحابی، میں تمہیں 7 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، 7 باتوں کا سبق دیتا ہوں۔ اگر ان 7 باتوں کو اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر مضبوطی سے تھام لو گے اور اس پر عمل کرو گے، اللہ تمہاری اس دنیا کو بھی بنا دے گا اور کل مرنے کے بعد تمہاری آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب کرے گا۔ کیا تھی وہ روایت؟ آقا مدنی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت عقبہ ابن عامر کو پہلی نصیحت فرمائی، احرص لسانک، اے میرے عقبہ، اے میرے صحابی، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی نصیحت تھی زبان کی حفاظت کرو، یعنی اپنے زبان کا استعمال ایسے کاموں میں لگاؤ کہ زبان سے اگر بات نکلے تو سچی بات نکلے، اگر بات نکلے تو ایمانداری کی بات نکلے، اگر بات نکلے تو امانت داری کی بات نکلے، اگر بات نکلے تو محبت کی بات نکلے، اگر بات نکلے تو آپس میں الفت و تعلق کی بات نکلے۔ یہ زبان اتنی پاکیزہ ہے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا نے فرمایا اس کی حفاظت کرو۔ کیوں نہ کیا جائے؟ اگر اسی زبان سے کوئی شخص پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ نیک عمل کرنے کی طاقت اگر کہیں سے ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اگر کہیں سے ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک باغ تیار کر دیتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے، یہی وہ پاکیزہ زبان ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب یہی بندہ اس زبان سے پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زبان سے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کو اتنی ادا پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے نیکیوں کو اس قدر زیادہ کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی
آخری روایت ہے کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسند ہے، بہت ہی پسند ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے لوگوں کا اجتماع ہوگا، ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ حالات یہ ہوں گے ساری دنیا کیا، جب سے یہ دنیا بنی ہے انسانوں کا وجود ہوا ہے، جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے لوگ رہ رہے ہیں، اور صبح قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، یہ سب کے سب قیامت کے میدان میں ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سارے کے سارے لوگ بغیر کپڑے کے ہوں گے، جسم پر کپڑے کا ایک لوتھڑا اور ٹکڑا تک نہیں ہوگا، سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ حالات کیا ہوگا؟ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں کے اندر، اپنے حالات کے اندر، اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لیکن جب اعمال کا ترازو لگایا جائے گا، ہمارے اور آپ کے کیے کرائے عملوں کا حساب کیا جائے گا، تولا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے کے اندر گناہوں کو رکھا جائے گا۔ نہ جانے کیا ہوگا کہ کون سا پلڑا، آیا گناہوں کا پلڑا یا نیکیوں کا پلڑا کون سا بھاری ہو جائے گا۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان اور ساری امت کی جان، ہم سب کی جان قربان جائے، میرے آقا نے فرمایا دو چھوٹے سے کلمے اللہ کو اتنے پسند ہیں، اگر مسلمان پڑھنے لگے تو کل اس نام اعمال کے اندر یہ کلمہ بہت بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا وہ کوئی بڑا کلمہ نہیں، ہمیں یاد ہو جانا چاہیے۔ فرمایا وہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ کلمہ بھی اسی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ میں نے اس زبان کی خوبیوں کا ذکر کیا کہ یہی وہ زبان ہے جس سے محبت کا پیغام جاتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، یہی وہ زبان ہے جس سے تلاوت قرآن کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بندہ یہ مرد مومن اسی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو اسی سے گالی بھی بول ڈالتا ہے، اسی سے گناہ کی باتیں بھی کرتا ہے، اسی سے غیبت بھی کرتا ہے، اسی سے چغل خوری بھی کرتا ہے، اسی سے گندی گانے بھی گایا کرتا ہے، نہ جانے کیسی حرکتیں اسی زبان سے کرتا ہے۔ معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جب کڑوی باتیں نکلتی ہے تو دوسرے کا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ حالات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، لگا جو زخم زبان کا وہ رہا ہمیشہ بھرا، ہرا بھرا تیر کا تلوار کا زخم تو بھرا، تیر کا تلوار کا زخم بھرا، لگا جو زخم زبان کا وہ رہا ہمیشہ ہرا بھرا۔ اسی لیے کہا ہے کہ یہی زبان جب بندہ استعمال کرتا ہے تو اس کو نفرت کے کلمات کے لیے، گالی گلوچ کے لیے، آپ ہم اپنے ماں بہنوں کو ایک پیغام یہاں سے دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی زبانیں چلنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتی۔ معاملہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں لڑائیاں ہونے لگتی ہے، گھروں میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ یقینی چیز ہے، لوگ کہا کرتے ہیں جہاں چند برتن رکھا ہو وہاں تو ٹھنمن کی آواز آتی ہے، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے گھروں میں، جب میاں بیوی کا مزاج نہیں مل پاتا یا گھر میں ایک دوسرے کا مزاج نہیں مل پاتا تو ایک بات شروع ہوتی ہے، لڑائی کا ماحول بنتا ہے۔ لیکن ماں بہنوں کا رول کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ میں پانی ڈالتی ہیں اور پھر اتنی زیادہ بولنے لگتی ہیں کہ ان کی زبان بند نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہیں جب جھوٹ کا اور زبان پر سے نہ بولنے کا جب مقابلہ ہوا کہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے تو ایک شخص نے اس سارے مجمع کے اندر میں کہا کہ 4 عورتیں بیٹھی تھی اور گھنٹوں بھر بیٹھی رہی لیکن کسی نے کچھ نہیں بولا۔ 4 عورتیں ایک مجمع میں ایک جگہ پر مجاہد صاحب کے اس برانڈے پر بیٹھی تھی، تقریباً 2 گھنٹے بیٹھی رہی لیکن یہ چاروں بالکل چپ رہی۔ جج نے فیصلہ کر دیا کہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ 4 عورتیں بیٹھی ہوں اور آپس میں نہ بولیں، چرچا نہ کریں، بات نہ کریں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔
بزرگوں اور دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زبان کا استعمال اگر بندہ اچھا کرے گا تو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا احرص لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ ہے تو عقبہ ابن عامر کو پہلی نصیحت یہ فرمائی تھی۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، بہت مختصر انداز میں چلوں گا۔ فرمایا دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے گھر کو کشادہ رکھا کرو۔ یہ پیغام میں آج خاص طور پر آپ دونوں لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو کشادہ رکھا کرو۔ بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی تعمیر ایسے ہی کریں کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر رہنے میں، اپنے بچوں کے رہنے میں، اپنے اہل و عیال کی پرورش میں اور اپنے مہمانوں کے رکھنے اور اس کے انتظام و انسلام میں ہمارا گھر تنگی کا باعث نہ ہو۔ ہم کو ایسا گھر بنانا چاہیے۔ گھر، اس سے یہ نہ کوئی سبق سیکھے کہ ہم کو بہت بڑی بلڈنگ بنانا چاہیے، بہت بڑا عالیشان مکان بنانا چاہیے، یہ ضروری نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر ایسا ہو جہاں پردے کا انتظام ہو، ہمارا گھر ایسا ہو جہاں نل ٹیوبویل پانی کا انتظام ہو، ہمارا گھر ایسا ہو جہاں بیت الخلا استنجا لیٹ بات کا انتظام ہو۔ یہ ایسا گھر جہاں اگر ہمارے گھر دو مہمان آ جائیں تو ان کی ضیافت، ان کی مہمان نوازی میں کوئی دقت و پریشانی نہ ہو۔ ہمیں ایسا گھر بنانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو۔ میرے نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں سے پناہ چاہی ہے، اس میں سے ایک گھر بھی ہے کہ جس گھر کے اندر رہنے والوں کو دقت و پریشانی ہو، ان کو تکلیف ہو، فرمایا ایسے گھر سے حفاظت کی دعا مانگی گئی ہے، ایسے گھر سے پناہ مانگا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے گھر کو اچھا بناؤ، پردے کے لحاظ سے بھی اور رہنے کے لحاظ سے۔ دو باتیں ہو گئی، دو نصیحتیں میرے آقا نے فرمایا کہ ایک اپنے زبان کی حفاظت کرو اور دوسرے اپنے گھر کو کشادہ رکھو، اور تیسری چیز وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ انسان ہے، انسان گناہوں کا ٹکڑا ہے، گناہوں سے بنا ہے۔ چیزیں ہو گئی۔ پانچویں چیز میرے آقا نے فرمایا صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اے مسلمانوں، اے لوگوں، جو تم سے رشتہ توڑے، جو تم سے تعلق توڑے، تم ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ دو۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، بستی میں رہتے ہیں، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو ان پڑھ ہے، کوئی زمیندار ہے تو کوئی مزدور ہے۔ یقیناً یہ ساری تفاوت اور غیر متوافق چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے نا اتفاقی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے من مٹاؤ ہو سکتا ہے، لیکن قربان جائیے میرے آقا نے ہمیں ہر زندگی کے موڑ پر ہم کو سبق دیا ہے، نصیحت دیا ہے کہ اگر ایسے ماحول کے اندر جب تمہاری کسی سے نا اتفاقی ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائے، وہ تم سے منہ پھلا کر بیٹھ جائے تو تم ایسا نہ کرنا، بلکہ ان کے قریب جاؤ، ان سے سلام کرو، ان سے رشتہ جوڑنے کی بات کرو، رشتہ توڑنے کی بات نہ کرو۔ جو تم سے دور بھاگے تم ان سے قریب جاؤ۔ یہ پانچویں نصیحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے چھٹی نصیحت جو میرے آقا نے فرمایا وہ یہ کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، جو تمہارے ساتھ جبر کا معاملہ کرے، جو تمہارے اوپر رات دن الاؤ بلاؤ اور مصیبتوں کو ڈالنے کی فکر میں لگا رہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ جو تمہارے ساتھ ظلم نہ کرتا ہو۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں کہ ہمارا پڑوسی ظالم، ہمیں گھبرانا نہیں ہماری حکومت ظالم، ہمیں گھبرانا نہیں ہمارے رشتہ دار ظالم ہیں، وہ ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں۔ میرے آقا کی تعلیم پر جائیے، قربان جائیے، کیسا میسج، کیسا سندیش، کیسا پیغام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے میرے آقا نے دیا کہ جو تم پر ظلم کا معاملہ کرے، جو تمہارے ساتھ جبر کا معاملہ کرے، تمہیں مارے پیٹے، تمہیں تکلیف پہنچائے، تم ان سے بدلہ نہ لو بلکہ ان کو معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، بندہ اگر معاف کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو معاف کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ چھٹی نصیحت میرے آقا نے فرمایا۔ ساتویں نصیحت بہت اہم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر آپس میں تمہیں رہتے ہوئے تعلقات خراب ہو جائے، رشتے خراب ہو جائے،
فرمایا جو تمہیں پانی کا ایک گلاس دینے کو منع کرتا ہو، تمہاری مدد کرنے کو منع کرتے ہو اور تمہاری نصرت کرنے کو منع کرتا ہو، تم میں دلچسپی نہ لیتا ہو، فرمایا کہ ایسے لوگ جو تمہیں ہمیشہ ہر معاملے کے اندر میں محروم رکھتے ہو تو تم ان کو دیا کرو، ان کو عطا کیا کرو۔ فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم ان کو عطا کرو، تم ان کو دیتے رہو۔ یہ ساتویں نصیحت، اور پھر اس پر عمل آقا مدنی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا۔ غزوہ حنین کا وہ عظیم موقع، جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، سارے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمایا تھا۔ بیٹھیے آپ لوگ، بیٹھیے آپ لوگ، بیٹھیے، ہر آدمی وہاں مت جائے، سارے لوگ وہاں جائیے، وہ نوجوان لوگ ہیں، اطمینان سے بیٹھیے۔ بچے لوگ ہیں، وہاں بیٹھ جائیے۔ محبت کے ساتھ بابا سے بولے نعرہ تکبیر، شانہ رسالت، زندہ باد، مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی، زندہ باد، زندہ سرزمین باد، عالم لگائے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں، ماشاء اللہ، آ جائیں۔ حضرات، ابھی سڑکوں اور روڈ کی طرف جانا اور لایانی عملوں کے اندر، لایانی کاموں میں لگنا، گویا کہ اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ دعا کا وقت بالکل قریب ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضرت اقدس جناب مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت فیوزکم العالیہ تشریف فرما ہے۔ بس میں چند منٹوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں جو آخری بات عرض کر رہا تھا اس کو میں پورا کر لوں کہ ساتویں نصیحت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، وہ یہ کہ جو تمہیں دینے سے روکے، تمہیں محروم کرے، تم انہیں دیا کرو، انہیں عطا کیا کرو۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی ہمیں ہدیہ دیتا ہے تو ہم انہیں ہدیہ دیتے ہیں، کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہمیں دیتا ہے تو ہم کسی کو دیتے ہیں۔ یہ زیادہ کمال کی بات نہیں، کمال تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں نہ دے اور ہم اس کو دیں۔ کمال تو یہ کہ وہ شراب پینے کے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، شراب کا جام اٹھاتا ہے اور اپنے اندر اندیل لیتا ہے، پورا کا پورا پی جاتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی نشے کی چیز نہیں پی تھی، شراب کا وہ جام، شراب کا وہ گلاس جب پی لیتا ہے تو حالات یہ ہوتی ہے کہ نشہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اس کا رنگ بدلنے لگتا ہے، اس کا مائنڈ اور عقل معاف ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نشہ جب اپنا پورا اثر دکھاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ تلوار اٹھاتا ہے، اس بچے کو بھی قتل کر ڈالتا ہے۔ تلوار اٹھانے کے بعد، بچے کو قتل کرنے کے بعد اس رانیہ عورت سے اپنا منہ بھی کالا کرتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے فرمایا الخمر ام الخبائث، یہ شراب کا پینا، یہ نشہ آور کی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ ٹیبلیٹ کا کھانا، یہ سیرپ کا پینا جو نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھانگ کا پینا، یہ افیم اور چرس کا پینا۔ بزرگوں اور دوستوں، ہماری نسلیں ہی نہیں، دنیا کا آپ تاریخ دیکھیں، امریکہ کی حکومت، وہاں کے افسران پریشان ہیں، پیرس والے پریشان، جاپان والے پریشان، کینیڈا والے پریشان۔ دنیا کی ساری بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو پروگریس حکومت کہتی ہے، ترقی یافتہ ممالک کے زمرے اور فہرست میں آتا ہے، ان کا حال یہ ہوا کہ نوجوانوں میں، وہاں کی عورتوں میں جب شراب کا، نشے کی چیزوں کا لت عام ہو گیا ہے تو آج وہاں کی حکومت اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے۔ بزرگوں، مسلمانوں، ہم امت مسلمہ کے نوجوان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جوانی کو اس طریقے سے دنیا کی چیزوں کے اندر تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب پیغام دیا ہے کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور ساتھ ہی فرمایا پوری قوم کے لیے کہ در حوصلہ بلند ہو ہمارے نوجوان، کہ اگر یہ چاہ لے کہ ہاں شراب کیا، شراب جیسی ہزار گندی چیزیں ہم
نوجوانوں کے سامنے آئے تو ہم اس کو ہاتھ نہ لگائیں. خدا کی قسم اس سے خاندانوں کو تباہ ہوتے دیکھا, بستیوں کو تباہ ہوتے دیکھا, گھروں کو تباہ ہوتے دیکھا, زمینداری کو مٹتے ہوئے دیکھا, کاروبار کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے. خدا کی قسم ہم ابھی بھی ہوش کا ناخن لیں اور ایک حوصلہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ اگر زندگی آگے یقیناً ہماری باقی رہے گی تو آئندہ ایسی گندی چیزوں سے نہ ہی نوجوان طبقہ, نہ ہی ہمارے بستیوں کے علاقوں کے ذمہ دار طبقہ کوئی بھی ایسی گندی چیزوں کی جگہوں پر نہیں جائیں گے, بلکہ ایک حوصلہ دکھائیں گے اور ایک عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ آج کے بعد شراب نوشی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے کہا کہ گر حوصلہ, آپ نے حوصلہ دکھایا ہے, اس حوصلے پہ باقی رہیے گا کہ گر حوصلہ بلند ہو, کامل ہو شوق بھی, وہ کام کون سا ہے جو مسلمان اگر سے. انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, پھر کبھی بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور نرالا تھا ان کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی, چاند کا ہنستا ہوا چہرہ اور ستاروں کی چمک, آب رواں کا تسلسل اور نغمے بلبل پھولوں کی رنگینیاں آشکارا تھی.